آج حلال کر دیے گئے تمہارے لیے صاف ستھری چیزیں، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کھانا ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی، حِلٌّ لَكُمْ، وہ بھی حلال ہے تمہارے لیے۔ کھانے سے مراد ذبیحہ ہے۔ کھانا تو ہندو کے ہاتھ کا بھی، پکوڑے، سموسے، چٹپٹے، مٹھائیاں ان کی بڑی اچھی ہوتی ہے، ذبیحہ ہے، ان کے نہیں کھا سکتے، وثنی ہے، بت پرست ہے۔ ذبیحہ صرف یہودی اور نصرانی کا۔ فقہاء نے لکھا ہے اگر ان کی عادت باسم المسیح یا باسم العزیر ہو تب بھی حلال ہے، محل نظر ہے، محل نظر، یہ غلط بات ہے۔ اہل کتاب کا یہ رواج ہی نہیں ہے کہ وہ ذبح کے وقت نبی کا نام لے۔ اہل کتاب بھی بوقت ذبح بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے، یعنی اللہ کا نام لیں گے، جس طرح بھی ہو، انگریزی میں ہو یا عبرانی میں ہو یا عربی میں ہو۔ ہمارے جن بزرگوں نے یہاں لکھا ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق یہ غلط بات ہے، عقیدہ ایسا نہیں بنا کرتا ہے۔ ہمارا مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ وہ باسم محمد یا وہ باسم عمر و علی کا ہے، سارے فقہاء مفسرین محدثین متفق حرام ناجائز ہے، تو ان کو کیوں اجازت ہے؟ غلط بات ہے۔ میں نے بہت نظر ڈالی ہے، سال ہر سال سوچا ہے، سینکڑوں کتابیں اور ادق مقالات دیکھے، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ غلطی ہو گئی بزرگوں سے، اتنی چھوٹ نہیں ہے ان کو۔ نقطہ یاد رکھو کہ اہل الکتاب اس لیے کہا کہ ان کے ہاں آسمانی علم کا کچھ بقیہ ہے۔ خدا نخواستہ اگر وہ بھی وثنیوں کی طرح، بت پرستوں کی طرح مخلوق کا نام لے کر کے ذبح کرتے ہیں تو وہ بھی مردار و حرام نہ جائے، اگرچہ سینکڑوں کتابیں میرے خلاف ہو، مگر مت گھبرائیے، صراط مستقیم اللہ نے نصیب کیا ہے۔ آج حلال کر دی گئی تمہارے لیے حلال چیزیں، یعنی صاف ستھری، اور ذبیحہ ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی وہ بھی حلال ہے تمہارے لیے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ یہ کیوں کہا؟ بعض اوقات آدمی کہتے ہیں کہ مسلمان کم ہے دنیا میں، کہ ہماری گائے اور بکرے کا گوشت عیسائی کھا رہے، کیوں کھا رہا ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں کھا سکتے، کوئی ایسی بات نہیں۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، اور پاک دامن مسلمان عورتیں ان کے ساتھ نکاح کرو۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے۔ یاد رکھنا اہل کتاب کا اطلاق ان لوگوں پر ہے جن کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی، یعنی یہود و نصارہ، داؤد علیہ السلام، زبور۔ جو بعد میں آئے ہیں جیسے روافظ یا مرزائی، وہ کہتے ہیں ہم اہل کتاب ہے۔ مولانا مفتی رشید صاحب سے ایک زمانے میں احسن الفتاویٰ کے اندر غلطی ہو گئی تھی اور ان کو اہل کتاب کہا تھا۔ اسی طرح مولانا مفتی کفایت اللہ، مفتی اعظم ہند سے کتاب النکاح کفایت المفتی میں فحش غلطی ہو گئی اور انہوں نے مرزائیوں کے متعلق کہا کہ ان کا حکم اہل کتاب کا ہے۔ یہ شروع کا فتویٰ ہے، بعد میں حضرت نے بھی رجوع کیا ہے اور اس کو غلط کہا ہے۔ نہ روافظ، نہ مرزائی، نہ پرویزی یہ کفار محض کے حکم میں ہوں گے یا متشککین مترددین کے حکم میں ہوں گے، اور ہرگز یہ اہل کتاب کے حکم میں نہیں۔ اہل کتاب دیکھو قرآن کہتا ہے الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یہ قید آیت کی شاید ان بزرگوں کی نظر میں نہیں آئی۔ اہل کتاب کے لیے شرط ہے کہ وہ ہم سے پہلے کتاب ماننے والے ہو، ہمارے بعد کوئی فرقہ مرتد باغی تو ہو سکتا ہے، اہل کتاب نہیں مانا جائے گا۔ اذا آتیتموہن، جب تم دینے لگے ان عورتوں کو، اجورہن، مہر ان کے، محسنین، اور بیویاں بنانے والے ہو، غیر مسافہین، نہ پانی نکالنے والے ہوں، وقتی ترخاؤ نہ ہو، ولا متخذی اخدان، اور نہ بنانے والے ہو چوری چپ کے دوست۔ ومن یکفر بالایمان، جو کوئی کفر کرے ایمان کے ساتھ، فقد حبط عملہ، اس کی نیکیاں گئی، وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔